اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الہاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم حتى رفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد ہمارا موضوع آپ کے ذہن عالی میں ہوگا انشاءاللہ تعالی اور کل ہی ہم نے بیان کر دیا کہ عشرے کا ویسے کوئی موضوع نہیں لیکن ایک نام دیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ساتھ میں مل کر ہم کچھ ایسی باتیں کریں گے جس کا خلاصہ یہی ہوگا کہ بندہ بیدار ہو جائے ویک اپ کیونکہ ہماری گجراتی میں بھی ایک جملہ میں نے پڑھا تھا جیارتی جائے گا تیارتی سوار عزیزان محترم دین ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جو بندے کو جوابداری دیتا ہے وہ دین ہو ہی نہیں سکتا وہ مذہب ہو ہی نہیں سکتا کہ جس مذہب کے اندر جس دین کے اندر کوئی بھی قسم کی جوابداری نہ ہو ذمہ داری نہ ہو دیکھیے ہم عادی ہو گئے ہیں ہمارا دین اور دین کا جو پروردگار ہم سب کا اللہ سبحانہ و تعالی وہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے اور ہمارے کانوں میں کون سے پیغام آ رہے ہیں ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ دین کا جو پیغام ہے جو خدا کی طرف سے پیغام ہے انہوں نے پیغمبروں کو بھیجا اتنے 1,24,000 جس کا آخری ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پیغمبروں نے جو بھی خدا کے پیغام ہم تک پہنچایا اور اسی پیغام کو لوگوں نے ہم تک پہنچایا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے خدا نے ہم کو کیا کہا اور جو اپنے آپ کو خدا والے کہتے ہیں انہوں نے ہمیں کیا سکھایا مشکل کیا ہے کہ خدا کی بات بھی میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ میرا تجربہ ہے جہاں بھی جاؤ قرآن کی بات کرو ٹھکرا دیں گے جہاں بھی جاؤ خدا کی بات کرو ٹھکرا دیں گے جہاں بھی جاؤ قرآن مجید کی آیت کی دلیل لے آؤ کہیں گے یہ صحیح نہیں ہے آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی پروردگار عالم سورہ صافات قرآن مجید کا 37واں سورہ ہے اور آیت کا نشان ہے 24 چیپٹر 37 ورس نمبر 24 وہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفوہم انہم مسئولون ان کو روکو وقفوہم وقف قرآن مجید آپ تو قاری ہے نا وقف ہوتا ہے وقف لازم یہی وقف ہے وقفوہم ان کو روکو
انہم مسئولون، ان سے سوال ہمیں پوچھنے ہیں، ان سے سوال پوچھا جائے گا. دے آر آنسوریبل، ان کو جواب دینا ہوگا. وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے جواب لینا ہے ہم کو، ان سے سوال کیا جائے گا. لیکن میری کانوں تک کیا بات آئی ہے، یہ تھوڑا اردو کا محاورہ آپ سمجھنے کی کوشش کرنا. ہمارے لیے دین کے اندر بات کا خلاصہ یوں سمجھایا گیا ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہمارے دین میں کچھ بات ایسی ہے. کیا؟ روکو مت، جانے دو. ہمیں یہی سکھایا گیا ہے، روکو مت، جانے دو. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ روکو مت، جانے دو. یہ آپ نے سنا ہوگا نا. ہمیں ہماری کانوں میں یہی سکھایا گیا ہے کہ روکو مت، جانے دو. کیوں؟ یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ ہمارا ماننے والا ہے، یہ ہمارا آدمی ہے. روکو مت، جانے دو. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ روکو مت، جانے دو. یہ خدا کی بات ہے اور ہمارے یہاں یہ بات رائج ہے. اے مسلمان، اگر تو دین کا ماننے والا ہے تو دین نہیں ہو سکتا اگر اس کے اندر تیرے سر پہ ذمہ داری نہ ڈالی جائے. وہ دین ہی نہیں کہلائے گا، وہ عبث کہلائے گا، وہ فالتو کہلائے گا. کیوں؟ یہ بات میری ہے. آئیے قرآن مجید کی طرف. پروردگار عالم نے ہم سب کو یہ اعلان کر کر بتا دیا، اور سورہ بھی ہمارے نام کا ہے. ایک سورہ ہمارے نام کا ہے، کون سا ہے قاری صاحب؟ انسان الگ. اس کے بعد آپ سب کون ہو؟ صاحبان ایمان لوگ ہو نا. تو قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جو ہمارے نام کا ہے. کون سا؟ المؤمنون. 23واں سورہ ہے قرآن مجید کا، چیپٹر 23. آیت کا نشان ہے 115، 23:115. وہاں پر خدا پوچھ رہا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بلا مقصد، بلا ہدف، عبث، ایسے ہی نانسنس، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو یا سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بلا مقصد پیدا کیا ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ دوبارہ ہماری بارگاہ میں تمہیں نہیں لایا جائے گا؟ کیوں؟ وقفوہم انہم مسئولون. روکو مت، جانے دو، ان سے ہمیں سوال کرنا ہے. اے خدا کے بندے، یہ باتیں میری کانوں میں کیوں نہیں آئی؟ اس لیے موضوع کا نام دیا ہے ویک اپ. بندہ اے مسلمان بیدار ہو جا، جیارتھی جائے گا تیارتھی سوار. خداوند کریم کا اعلان ہے، میں تجھے روکوں گا، تجھ سے سوال پوچھا جائے گا، لیکن خدا کی بات مجھے ماننی نہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا کو پہچاننے کے لیے میں نے محنت کی ہی نہیں. ہمارے یہاں انصاف سے بتائیے خدا کی بات کتنی ہوتی ہے انہی ممبروں سے. کون ہے میرا خدا؟ کون ہے میرا معبود؟ کون ہے میرا خالق؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے ہمیں اپنی تعریف پیش کی ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں اس کائنات کو کیسے چلا رہا ہوں. اس میں آج تھوڑی سی جھلک. کیوں؟ کیونکہ آج ایک ایسے موضوع پہ ہمیں بات کرنی ہے. کل ہم نے بات کی نا، کس پہ بات کی تھی کل؟ زبان پہ. کیا ہے مسلمان، تو اگر اپنی زبان کو سنبھالنا سیکھ جا تو انشاءاللہ تعالیٰ تو کامیاب ہوگا. لیکن کیا انسان کے اس جسم میں فقط زبان ہے؟ فقط زبان ہی ہے؟ نہیں. لیکن ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ کہیں غیبی آواز آئے گی، روکو مت، جانے دو. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ روکو مت، جانے دو. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. خدا کون ہے؟ کچھ آیتیں ہیں قرآن مجید کی. پہلی آیت جو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، پروردگار عالم نے سورہ غافر، جس کا دوسرا نام ہے المؤمن، امان دینے والا،
وہ مومن نہیں جو میں اور آپ ہے، یہ مومن امان دینے والا مومن۔ دوسرا نام ہے اسی سورہ کا، 40واں سورہ ہے، چیپٹر 40، الغافر، معاف کرنے والا۔ اس کی 19ویں آیت میں، اس کی 19ویں آیت میں پروردگار عالم بیان کرتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے لیے بات کرتا ہے، کیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور سینوں میں جو باتیں چھپی ہوتی ہے اس کو بھی جاننے والا اللہ ہے۔ آنکھوں کی خیانت مطلب کیا؟ آنکھوں کی خیانت مطلب کیا؟ یعلم خائنۃ الاعین۔ ہمارے سچے امام جعفر الصادق علیہ السلام اس آیت کی تشریح و تعویل ہمارے سامنے کی ہے کہ خائنۃ الاعین کسے کہتے ہیں، آنکھوں کی خیانت کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ جب بندہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن دکھاوا ایسے کرتا ہے کہ وہ نہیں دیکھتا۔ جیسے میں یہاں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، یہ جو کیمرہ مین بیٹھے نے اس کو یہ کہ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن کیا ہے، میری نظر وہیں پر ہے، صحیح سے ریکارڈنگ کر رہی یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت، لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا، لوگوں کو لگے گا یہ تو وہاں دیکھ رہا ہوں یہ کر لوں۔ آنکھوں کی خیانت مطلب اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ جانتا ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے نا۔ ایک دوسری آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کو، پروردگار عالم سورہ مجادلہ، قرآن مجید کا 58واں سورہ ہے، چیپٹر 58، اور آیت کا نشان ہے 7، 58:7۔ خداوند کریم ہمارے نبی کریم کو کہہ رہا ہے، تو ہمیں نہیں کہتا ہوگا؟ نبی کریم کو نہیں پتا تھا؟ وہ تو اس کا رسول ہے، بھیجا ہوا آخری پیغمبر ہے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا نے کہا میرے حبیب الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اے میرے حبیب کیا تجھے نہیں پتا، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے اس کا علم رکھتا ہے، اس کو جانتا ہے۔ الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا۔ اے میرے حبیب کیا تجھے نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، اس کو جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کہیں بھی تین لوگ آپس میں مل کے بات کرتے ہو سرگوشی میں، گجراتی میں اس کو کیا کہیں گے؟ خانگی ماں، خانگی میں الگ سے، ما یکون من نجوى ثلاثة، تین لوگ علیحدہ ہو کر، الگ ہو کر، خانگی ماں، اردو کا کیا لفظ بھی استعمال کیا میں نے؟ سرگوشی میں۔ میرے حبیب کیا تجھے پتا نہیں کہ کسی بھی کونے میں تین لوگ اگر آپس میں باتیں کرتے ہیں تو تیرا اللہ اس کا چوتھا ہوتا ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، کہیں پر بھی 5 آ گئے تو اس کا 6 نمبر کا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ، اس سے کم یا اس سے زیادہ، إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، وہاں پر اللہ ہوگا، اینما کانو، جہاں پر بھی لوگ ہوں گے سرگوشی میں باتیں کریں گے، سب کی پتہ چل جائے گا کس کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ اے مسلمان یہ ہے تیرا اللہ، یہ ذمہ داری اللہ کی تو ہے کیونکہ وہ خالق ہے، معبود ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے تیرے بارے میں۔ تو اپنے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو
اپنے بارے میں کیا جانتا ہے. اس لیے موضوع کا نام کیا ہے؟ بیدار. ویک اپ. جیارتھی جائے گا تیارتھی سوار. کل ہم نے بیان کیا نا، اے خدا کے بندے، اللہ سبحانہ و تعالی نے تجھے قوت بیان عطا کی ہے، اس زبان کو سنبھال کے رکھنا. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے. یہ خدا کی وہ نعمت ہے جس کی بدولت دنیا کے اندر اتنی زبانیں آپ کے سامنے فراہم ہوتی ہے. آپ جاوید بھائی، آپ نے کل ہی بتایا نا، کتنی آپ نے بتائی؟ 5000 زبان یہاں ہندوستان میں. تقریباً ہندوستان میں 5. او نوجوان دور بیٹھا ہے، آج نور آ گیا. صلو علی محمد وعلی محمد. ہاں، یہ زبان کو سنبھال کر رکھنا. اس سے جو باتیں نکلتی ہیں نا، وہ سب خدا کی نشانیاں ہیں. قرآن نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن مجید کی طرف آئیے. پروردگار عالم نے سورہ روم، قرآن مجید کا 22واں سورہ، آیت کا نشان ہے 22، 30واں سورہ، آیت کا نشان ہے 22، چیپٹر 30 ورس نمبر 22. وہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. زمین و آسمان ان کی نشانیوں میں سے ہے، اور تمہارے اندر جو الگ الگ زبان ہے، الگ الگ تمہارے جو رنگ ہے، وہ سب ان کی نشانیوں ہے. اور اس کے اندر ایسی نشانیاں جو علم رکھنے والے حضرات ہیں ان کے لیے. یہ زبان کو سنبھال کر رکھنا. یہ زبان گجراتی میں جس کو بھاشا بولتے ہیں، فقط عجیب نہیں، એનાથી ને જે ભાષા આપણે બોલીએ છીએ ના એ પણ ખુદાની નિશાની છે. تو اس زبان کے لیے ہمیں ذمہ داریاں دی گئی. خدا سب کچھ جانتا ہے، میں اپنے لیے کیا جانتا ہوں؟ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولائے کائنات کے 2 قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ذمہ داری دی ہے مولا نے، کس کے لیے؟ ویک اپ کے لیے، بیداری کے لیے. آپ نے ارشاد فرمایا، کہا اجعل من نفسک علی نفسک رقیبہ. اے مسلمان، ایک کام تجھے کرنا پڑے گا. کیا؟ اپنے نفس کے اوپر اپنے نفس کو رقیب بنا. رقیب یعنی کیا؟ ہماری انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا سپروائزر، لیکن ایک ایسا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مولا کیا بیان کر رہے ہیں. مولا کہتے ہیں، مسلمان تو اپنے خود کی جاسوسی کر. جاسوسی کرنا اس دین میں حرام ہے، لیکن ایک جاسوسی ایسی ہے جو ذمہ داری ہے اور جواب داری ہے. کیا؟ اپنی جاسوسی کر. اجعل من نفسک علی نفسک رقیبہ. اے مسلمان، تو رقیب بن جا، خیال رکھنے والا بن جا، نظر ڈالنے والا بن جا. کس کا؟ خود کا. خود کے اوپر نظر رکھ، اپنا رقیب بن. ایک دوسری حدیث ہے نہج البلاغہ، مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولائے کائنات نے وہاں کہا، اعلموا عباد اللہ ان علیکم من انفسکم رصدا. اے اللہ کے بندو، سمجھ لو کہ تمہارے اندر، تمہارے اوپر اپنی نفس کی طرف سے ایک رسید ہوگی. رسید کہاں دیتے ہو آپ؟ کہاں دیتے ہو بھائی رسید زندگی میں؟ کہاں دیتے ہو امیر بھائی؟ رسید کب ملتی ہے؟ بینک میں پیسہ ڈالو تو رسید آتی ہے نا. کسی کی تنخواہ دو تو وہاں سے ایک پیپر آتا ہے. گھر کا کیا بولتے ہیں، کرایہ دو تو رسید آتی ہے. امام علی نے کیا کہا؟ جان لو کہ تمہیں ایک دن اس نفس کی رسید دینا ہوگی. ایک رسید دینا ہوگی. وَعُيُونٌ مِّن جَوَارِحِكُمْ. اور یاد رکھنا،
تمہارے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی اعضاء رکھے ہیں ان سب کو خدا نے تمہارے اوپر نگہبان رکھا ہے. کیمرہ، وہ دیکھا وہاں ایک کیمرہ ہے، یہ دوسرا، اور کیمرہ کون سے؟ آپ سب حضرات دیکھ رہے ہیں نا مجھے، یہ سب خدا کے کیا ہے؟ کیمرہ ہے، دیکھ رہے ہمیں. علی نے کہا خدا تو دیکھ ہی رہا ہے، سب جانتا ہے نا، وہ اس لیے وہاں سے بات شروع کی تھی. لیکن تیرے اندر، تیرے جسم کے اندر بھی جو ہے نا، خدا نے ہاتھ، پیر، پیٹ، سر، دماغ، آنکھ، کان، سب جتنا تجھے دیا ہے وہ سب رسید دیں گے. کل ہم نے زبان کی بات کی تھی. اب دیکھیں حساب و کتاب کے لیے خداوند کریم نے کیا کہا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل، قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ، چیپٹر 17، آیت کا نشان ہے 14، 17-14. وہاں خداوند کریم کہے گا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا کتابک، اے مسلمان اقرا کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ. کفا بنفسک علیک اليوم حسیبا، آج کے دن تو خود اپنا حساب و کتاب کرنے کے لیے کافی ہوگا، کسی اور کی ضرورت نہیں، نہ خدا کی نہ خدا کے فرشتوں کی، تو خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہوگا. کیوں کہا خداوند کریم نے یہ؟ کیونکہ خدا نے اس جسم کے اندر گواہی دینے والی اعضاء کو رکھا ہے. کل ہم نے آپ کے سامنے سید الساجدین، ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، رسالت الحقوق میں سے ایک حق کو بیان کیا نا. آج آئیے، کبھی میں نے رسالت الحقوق کو کھولا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسالت الحقوق میں سب سے پہلا حق جو ہمارے چوتھے امام نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ ہے اللہ کا حق. کس کا؟ اللہ کا حق. کب ہم پڑھنے گئے؟ کب ان ممبروں سے اللہ کا حق کو ہم نے سنا؟ لیکن اللہ کے بعد کس کا حق ہوگا؟ آپ بولیے کس کا ہوگا لکھا ہوا؟ ہاں، آپ نے کہا رسول، آپ کیا کہتے؟ ماں باپ. آپ کو کچھ کہنا ہے امیر بھائی؟ یہ رسول آ گئے، ماں باپ آ گئے، کچھ اور بولیے بولیے، کوئی جہنم میں نہیں چلے جاؤ گے. حق الناس. سنیے، نہ رسول، نہ ماں باپ، نہ حق الناس. اللہ کے بعد فوراً دوسرے نمبر کا حق، اور صحیح کہا جائے تو اللہ کے بعد پہلے نمبر کا حق جو ہمارے چوتھے امام نے ہمارے سامنے پیش کیا وہ ہے حق النفس، اپنے خود کا حق. اپنے خود کا حق. بیدار ہو جا مسلمان. یہ جو کانوں میں تجھے بات آتی ہے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ روکو مت، جانے دو، ایسا نہیں ہوگا. خدا نے کہہ دیا ہے وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ہمیں ان سے سوال پوچھنے ہیں. خدا کی بات کیا ہے؟ روکو مت، جانے دو. چوتھے امام نے کہا فَأَمَّا حَقُّ نَفْسِكَ عَلَيْكَ، اے مسلمان تیرے نفس کا حق تیرے اوپر یہ ہے ان تستوفیہا فی طاعت اللہ. پہلی بات یہ ہے کہ تیرے نفس کا حق تجھ پر یہ ہے کہ تو اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے تستوفیہا، اس کا وفادار بنا لے کہ میں اللہ کی ہی اطاعت کروں گا. فی طاعت اللہ. دوسرے الفاظ میں نفس کا پہلی بات، پہلا حق یہ ہے
کہ بندہ اپنے نفس کو، اپنے وجود کو، اپنی ذات کو اللہ کی اطاعت کے لیے وقف کر دے۔ اس کے بعد چوتھے امام آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں فَتُوَدِّي إِلَى لِسَانِكَ حَقَّهُ وَإِلَى سَمْعِكَ حَقَّهُ وَإِلَى بَصَرِكَ حَقَّهُ وَإِلَى يَدِكَ حَقَّهَا وَإِلَى رِجْلِكَ حَقَّهَا وَإِلَى بَطْنِكَ حَقَّهَا وَإِلَى فَرْجِكَ حَقَّهَا۔ اور اس کے بعد وَتَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ۔ یہ کیا ہے؟ حق النفس، کہ تو اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے وقف کر دے، اور اس کے بعد خود کی زبان کا جو حق ہے اس کو ادا کر، کان کا جو حق ہے اس کو ادا کر، آنکھ کا جو حق ہے اس کو ادا کر، ہاتھ کا جو حق ہے اس کو ادا کر، پیر کا جو حق ہے اس کو ادا کر، پیٹ کا جو حق ہے اس کو ادا کر، شرمگاہ کا جو حق ہے اس کو ادا کر۔ وَتَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ وَتَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ۔ اور یہ سب حقوں کو ادا کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں مدد طلب کرتے رہنا۔ خدایا تو مجھے توفیق دے دے کہ میں میرے نفس کے حق کو ادا کروں، میری زبان کے حق کو ادا کروں، میری آنکھ کے حق کو ادا کروں، میرے کان کے حق کو ادا کروں، میرے ہاتھ کے حق کو ادا کروں، میرے پیر کے حق کو ادا کروں، میرے پیٹ کے حق کو ادا کروں، میری شرمگاہ کے حق کو ادا کروں۔ خدایا تو میری مدد کرنا۔ شاباش، اپنے الہی آمین بولا، لیکن کرو گے؟ رسالت الحقوق کوئی کھولے تو ہوئے نا، بیدار ہو جا، ویک اپ۔ نفس کا یہ حق ہے، ہر معاملے کے لیے خداوند کریم نے کہا ہے ہم سوال پوچھیں گے۔ کل زبان کی بات ہوئی نا، حق اللسان، آج حق النفس ہم نے بیان کیا، جس کے اندر انسان کے ہر جوارح، ہر اعضاء کا ذکر چوتھے امام نے کر دیا۔ اور یہی بات مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہی تھی، وَعُيُونًا مِّن جَوَارِحِكُمْ، خدا نے تیرے اندر کیا رکھا ہے؟ ایسی آنکھیں رکھی ہے، تیرے اعضاء وہ سب بتائے گی۔ خداوند کریم نے ہر چیز کا ہم سے حساب لینا ہے، وہ عادل ہے۔ خداوند کریم نے جو دل میں سوچا ہوگا نا، اس کا بھی سوال اٹھے گا۔ وقفوہم انہم مسئولون، روکو مت جانے دو، ان سے ہمیں سوال پوچھنے ہیں، یہ مسئول حضرات ہیں جن سے سوال کیا جائے۔ خداوند کریم نے کہا ہر بات کا میں سوال کروں گا۔ یہی بات آپ کو تاکہ سمجھ میں آئے، یہ آیت جو میں نے پڑھی نا سورہ صافات 37-24، آپ قاری صاحب ہیں، آپ کی باری آج، غور سے سنیے گا کون سا لفظ واپس ابھی آتا ہے۔ پہلے یہ والی آیت پڑھتا ہوں۔ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفوہم انہم مسئولون، یہ صافات 24۔ اب دوسری آیت پڑھتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل کی 36ویں آیت، چیپٹر 17 ورس نمبر 36، وہاں پر اعلان رب العزت و کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کون سا لفظ آیا واپس؟ جی سوال کا، کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ خداوند کریم یہاں پر بھی فقط ہمیں نہیں، یہ بات ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کر رہے، مخاطب نبی کریم ہے۔ اے میرے حبیب وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اے میرے حبیب جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جانا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جو نہیں جانتا اس کے پیچھے مت جانا۔ کیوں؟ کیونکہ بے شک یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل و دماغ،
ان سب میں جو بھی آئے گا ہم اس کا سوال آپ سے پوچھیں گے۔ مسلمان بیدار ہو جا، دین ذمہ داری بغیر دین نہیں بن سکتا۔ اگر دین ایسا ہوتا کہ سب چیزیں مفت میں بٹتی، ہم انشاءاللہ تعالی سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، الہی آمین۔ لیکن فرش ازا ہے نا، امام حسین کے ماننے والے ہم سب انشاءاللہ تعالی، ازادار امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ مولا کا ایک قول آپ کو یاد دلا دوں، پھر سوچئے گا کہ یہ ہمارے مولا نے ایسے فالتو میں بیان کیا ہے یا اس کا کوئی مطلب نکلتا ہے، اس کا کوئی انجام ہوتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ آنے والا ہے، اس کا کوئی نتیجہ آ سکتا ہے۔ اور اس سب کے بعد ایک سوال یہ اٹھتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اس میں آ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں اس میں آ جاؤں۔ کیا قول ہے تیسرے امام کا؟ کون امام؟ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ یہ تیسرے امام کا قول ہے، ان اللہ لا یخدع عن جنتہ۔ سنا ہوگا آپ نے، میری بہت سی مجلس سے ہر جگہ پڑھتا ہوں، یہ باندرا والے حضرات دکھتے ہیں، باندرا میں بھی پڑھی ہے، بھاؤ نگر میں، احمد آباد میں، پورے ہندوستان میں ہر جگہ جگہ جہاں بھی جاتا ہوں مجلس سے یہی پیغام دیتا ہوں، اے مسلمان یاد رکھنا، اسی حسین نے کہا ہے ان اللہ لا یخدع عن جنتہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی بھی اپنی جنت کے معاملے میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ گجراتی میں پڑھتا ہوں تھوڑا، جنت نا معاملہ میں خدا نے الو نہیں بناوی شکو۔ اردو میں کیا پڑھیں گے اس کو؟ ریزا اردو میں پڑھ دے مجھے یہ جملہ۔ وہی جنت کے سلسلے میں خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور وہ بھی جنت میرے باپ کی نہیں۔ حسین نے کہا ان جنتے، اس کی اللہ کی جنت، ان اللہ لا یخدع عن جنتے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی یعنی خود کی، اللہ کی اپنی خود کی جنت کے سلسلے میں معاملے میں کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اے مسلمان بیدار ہو جا، تجھ سے سوال پوچھے جائیں گے، اللہ کے بعد دوسرا حق تیرے نفس کا ہے، کیا اس نفس کو جیسے تجھے استعمال کرنا تھا ایسا تو نے استعمال کرنے کی کوشش کی؟ تو آج تک بڑا اسی میں ہوا ہے کہ ہم سے تو کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اور تیرا پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ جتنے بھی اعضاء و جوارح ہیں، یہ سب گواہی دیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں نا، آپ سب جانتے ہیں کیا کیا نہیں کہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ہاتھ میرے ہے، میں سمجھتا ہوں پیر میرے ہے، میں سمجھتا ہوں آنکھ میری ہے، میں سمجھتا ہوں کان میرے ہے، لیکن یہ خدا کے وہ سپاہی ہے جو میرے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے چوتھے امام نے کہا اپنے نفس کا خیال رکھنا، بیدار ہو جا، جارتی جائے گا تیارتی سوار، ویک اپ، غفلت کی نیند سے اے مسلمان جاگ جا یا اٹھ جا۔ کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ان سب آیتوں کا آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، ہر جگہ پڑھی ہے۔ پچھلے سال شاید حبیب ٹرسٹ میں بھی پڑھی تھی، شاید یا اس سے پہلے باندرا میں بھی، ہر جگہ جہاں پر بھی جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے نور، ہے نا؟ کون سا سورہ ہے قاری صاحب؟ کچھ خیال؟ کون سے نمبر کا سورہ ہے؟ خیال کچھ؟ 24۔ یہ یاد رکھیے گا، میں یہ رک رک کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کچھ آپ لکھو۔ چلو یہ لکھنے کی بات آئی ہے، کب لکھیں گے ہم؟ کب لکھیں گے؟ مولا کا جب نام آتا ہے تو نعرہ لگتا ہے۔ اب سنیے، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام
مولا کا فرمان ہے، حکم ہے، حکم، قید العلم بالکتابہ، قیدو، قید کا جو لفظ ہے وہ تو آپ کا جانا ہوا ہے، قیدی، کل بھی قید کی بات ہوئی تھی نا، کس کے لیے؟ زبان کے لیے۔ مولا کائنات نے کہا قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ لکھ کر قید کر دو۔ ہمیں تو لکھنا نہیں، سب یاد ہے، سب یاد رہتا ہے، کسی کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ قید العلم بالکتابہ، اب یہ بھی لکھیے، یہ رک رک کر اس لیے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے۔ پروردگار عالم نے سورہ نور کی 24ویں آیت، بہت ایزی ہے یاد رکھنا، 24 دن میں کتنے گھنٹے ہیں؟ 24۔ اور جو کمپنی پورا دن کام کرتی ہے تو اس کے بعد لیبل لگایا ہوگا کیا؟ اوپن 24 کچھ ریسٹورنٹ ہوتی ہے 24 کچھ فارمیسسٹ ہوتے ہیں 24 کچھ پیٹرول پمپ ہوتے ہیں 24 اور کیا کیا ہوتا ہے 24 جی؟ ہاسپٹل 24 اور کچھ ہوتا ہے، آپ بولو گے نہیں، کسی کی برائی کر رہا 24 اسی میں مزہ آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ 24واں سورہ 24ویں آیت، اعلان رب العزت و کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تشہد علیہم ارجلہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ صحیح آیت؟ نوجوان چیک کر لی؟ کر لے چیک، میں بھی معصوم نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، کسی نے چیک کی؟ آیت صحیح ہے؟ پڑھیے کون سی آیت ہے؟ ترجمہ ہے آپ کے پاس؟ پڑھیے۔ یہ فون مجھے دیجئے، میں اردو میں یہاں مائک سے پڑھوں، دیجئے، آپ کو فون واپس دے دوں گا۔ چلے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں نا، انگلش میں بھی جانتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ On the day when their tongues and their hands and their feet shall bear witness against them as to what they did. یوم تشہد علیہم، وہ دن ان لوگوں کے خلاف، ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر فیور میں، ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ تم نے کون کون سے کام کو انجام دیا۔ اے مسلمان، یہ اگر کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی جواب داری، تو یہ سب قرآن کی آیت تو کیا کرے؟ اس کو کباٹ میں کھول کے بند کر دے، کیونکہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ ہمیں کوئی فکر کرنے کی نہیں، کیوں؟ روکو مت، جانے دو۔ تو یہ آیتوں کو کیا کریں گے ہم؟ ایک دوسری آیت پڑھ دیتا ہوں، وہ تو قاری صاحب آپ پڑھو گے ہی پڑھو گے، اور ان کو بھی بار بار میں نے جگہ جگہ پہ پڑھی ہے۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے نا کہ سورہ یاسین کو ہم نے مرحوموں کے لیے وقف کر ڈالی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورہ یاسین مت پڑھیے، ہم فیکٹ کو بیان کر رہے ہیں کہ مرحوموں کو بھی یاد کریے، مرحوموں کے لیے سورہ یاسین کو بے شک پڑھیے، لیکن یاد رکھنا یہ سورہ یاسین مرحوم یا مردوں کے لیے نہیں، یہ زندہ حضرات کے لیے ہے۔ کلی کا ایک جوک ہے، یہ ایام مصائب کے ایام میں جوک تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک چھوٹا سا لطیفہ کل میرے سامنے آیا۔ ایک جگہ پر اعلان ہوا، جمعرات تھی نا کل، تو اعلان ہوا کہ آج جمعرات ہے، اس لیے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے 2 رکعت تمام مرحومین کے لیے پڑھی جائے۔ اس جگہ پر نام نہیں لیتا ورنہ دھوکے ماریں گے مجھے، اس جگہ پر ہر جمعرات کو
ایک ہوتا ہے اعلان کرنے والا، جیسے یہاں کون ہے وہ اپنا سلیم بھائی، کون ہو مائک پہ؟ ہاں سلیم بھائی، کیسا پورا نام؟ سلیم بھائی نورانی. جیسے اعلان کرتے ہمارے یہاں پہ کیسا ہے سلیم بھائی نورانی، وہ جمعرات کو اعلان کرے گا. آج جمعرات سے اپنے مرحوموں نے یاد کریے 2 رکعت تھی، اچھی بات ہے نا. تو ایک میرے نوجوان بھائی نے مجھے لکھا اور کہا شیخ یہ لوگ فقط مرحوموں کو یاد کرتے اور 2 رکعت مرحوموں کے لیے پڑھتے ہیں، کیوں نہ ہم 2 رکعت اس کی پڑھے کہ ہم تو زندہ ہے، شکر کی 2 رکعت ہم زندہ ہے، اس کی 2 رکعت تو ہم پڑھے. تو مرحوموں کے لیے سورہ یاسین کو چھوڑیے گا مت، چھوڑیے گا مت. کیوں؟ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اقرؤوا یاسین علی موتاکم، اپنے مرحوموں کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرو. دوسری حدیث نبی کریم کی ہے یاسین قلب القرآن، سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن مجید کا کیا ہے؟ دل ہے. پڑھیے گا سورہ یاسین کو، لیکن مرحوموں کے لیے وقف نہیں سورہ یاسین. کیوں؟ اسی سورہ یاسین میں بات آئی ہے نا، یاد ہے آپ کسی کو؟ کون سی آیت کہ جہاں خدا کہتا ہے کہ یہ مردوں کے لیے نہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ میں ہی پڑھ دیتا ہوں، آپ نے مجھے بلایا تو مجھے ہی پڑھنا پڑے گا. صلو علی محمد وعلی محمد. چیپٹر 36 ورس نمبر 69 اینڈ 70، 36واں سورہ 69 اور 70ویں آیت اعلان رب العزت ہوا. میں کہتا ہوں ساتھ میں پڑھیے گا تو پتہ چلے سورہ یاسین سے آپ کتنے جڑے ہوئے ہو. پڑھو گے؟ میں شروع کرتا ہوں، بابا سے بلند پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما علمناه الشعر وما، آواز الشعر وما، پھر ان ہوا الا ذکر لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین. آپ کو زبانی یاد ہے نا خدا نے کیا کہا؟ اسی سورہ یاسین کی آیتیں ہیں. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے ہمارے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی. وما ينبغي له، خدا کا جو نبی ہوتا ہے اس کو شعر و شاعری زیب نہیں دیتی. وما ينبغي له، ہم نے ہمارے نبی کو کیا دیا؟ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین، ہم نے ہمارے نبی کو ذکر، ریمائنڈر عطا کیا ہے اور صاف ستھری کتاب قرآن. کیوں؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، ہم نے ہمارے نبی کو قرآن اس لیے دیا ہے تاکہ وہ زندہ حضرات کو نظارت کرے. سورہ یاسین میں مردوں کے لیے نہیں، سورہ یاسین زندہ حضرات کے لیے ہے. اسی سورہ یاسین کی 65ویں آیت، چیپٹر 36 ورس نمبر 65. یہ تو زبانی ہوگی آپ کو قاری صاحب یا آپ کو منہاج بھائی؟ احسنت. خدا نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. آج کے دن ہم ان کے منہ کو سیل مار دیں گے، بند کر دیں گے. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، اور ان کے پیر بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ان اعضاء سے انہوں نے کیا کیا کام انجام دیے. اے مسلمان ویک اپ، دین ذمہ داری بغیر نہیں ہو سکتا. پوری تیری مسلمان ہونے کی زندگی یاد رکھنا اللہ کو تو سب پتا ہے، لیکن پھر بھی
اللہ نے تیرے اندر ایسے اعضاء ڈالے جسے تجھے پتا چلے تاکہ تو راہ راست پر رہے، تو اپنے آپ کو بچاتا ہوا زندگی کو بسر کر کہ میرا ہاتھ ہے لیکن گواہی میرے خلاف دے گا، یہ میری آنکھ ہے یہ میرے خلاف بولے گی، یہ میری زبان ہے میرے خلاف بولے گی، یہ میرے پیر ہے میرے خلاف گواہی دے گے۔ اگر یہ تصور میری زندگی میں آ جائے تو بیداری آئے گی یا نہیں؟ آئے گی۔ لیکن غفلت کی نیند کو کون سنبھالے؟ خدا کا اعلان ہے، سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ آیت کا نشان ہے، چیپٹر 21 ورس نمبر 1، اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب و کتاب نزدیک آ گیا ہے لیکن وہ غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں۔ اے بندگان خدا، خدا نے کہہ دیا ہے وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے ہمیں سوال کرنے ہیں، ان سے ہمیں ان کی ذمہ داری کا پوچھنا ہے کہ جو ہم نے کہا تھا کیا اس کو انہوں نے انجام دیا یا نہیں۔ ہاتھ آ گئے، پیر آ گئے، زبان آ گئی، کیا رہ گیا؟ پچھلی سال پڑھا تھا، صلوات پڑھاتا ہوں، آپ حضرات یاد رکھیے گا، حبیب میں پڑھا تھا۔ ایک چیز ابھی باقی ہے، قرآن نے اس کی گواہی، آپ کو یاد ہے جاوید بھائی؟ صلوات پڑھاؤ تو اس کی برکت سے یاد آ جائے گا، ورنہ اتر کے ماروں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہاں پتہ ہے کیا ہوگا قیامت کے دن؟ انشاءاللہ میرا حال آپ کا حال یہ نہیں ہوگا، لیکن وہاں جا کر ہمیں تعجب ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا اور مجھے کون سی لائن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈال دیا۔ سورہ کہف قرآن مجید کا 18واں سورہ، آیت کا نشان ہے 49، چیپٹر 18 ورس نمبر 49۔ وہاں پر لوگوں کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے وائے ہو ہم پر، افسوس ہو ہم پر، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ کون سی کتاب؟ میرے اعمال نامے کی کتاب۔ یا ویلتنا، وہ آیت صحیح ہے، مل گئی آپ کو 1849؟ جی ہاں، کیا؟ ہاں نہیں، سورہ نمبر 18 ورس نمبر 49۔ ہاں اردے تھی، یا ویلتنا، ارے افسوس ہو ہم پر، ما لہذا الکتاب، یہ میرے اعمال نامے کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے اس کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس نے چھوڑی ہو، لا صغیرہ ولا کبیرہ، نہ کوئی چھوٹی چیز انہوں نے چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ۔ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ تو چھوٹا موٹا گناہ ہے، کچھ نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ مجھے تو سمجھا گیا ہے، کیا؟ روکو مت، جانے دو، خدا نے کہا کوئی جانے نہیں دوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو ہاتھ، پیر، زبان، نفس سب آ گیا، اس کا شاید آپ کو خیال بھی نہیں ہوگا۔ میں نے جب پچھلے سال ہوگا یا 2 سال پہلے ہوگا، حبیب ٹرسٹ میں جب آیا تھا، تبھی آیت کو میں نے پڑھی تھی، اور مجھے پتا ہے جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں لوگ کہتے ہیں مولانا یہ تو ہماری نظروں سے آیت گزری ہی نہیں۔ ارے بھائی کہاں سے گزرے؟ تو قرآن پڑھ تو گزرے نا، قرآن کو تو کھول تو نظروں سے گزرے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فصلت قرآن مجید کا 41واں سورہ، آیت کا نشان ہے 21، چیپٹر 41 ورس نمبر 21، وہاں پر اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء،
لوگ اپنی چمڑیوں کو کہیں گے. پڑھا تھا نا, کھال کو, سکین. یہ سکین پہ بھی دنیا میں بڑی بڑی ناز ہوتی ہے, اور ہمیں بھی ہے. یہ سب میں نے پڑھا ہے, ابھی ٹائم ہے. کہتے سب سے اچھی چمڑی جو ہے, آپ کو ایک سلوات پڑھنا پڑے گی اس کے بعد ابھی نہیں. ہمارے یہاں یوروپ میں یہ مشہور ہے کہ دنیا کی سب سے اچھی چمڑی اور سب سے اچھا رنگ جس چمڑی کا ہوتا ہے وہ ہندوستان والے کو ہوتا ہے. صلوات پڑھو. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ ملک والی کافی کا رنگ ہے ہندوستان والے کا, چمڑی. خدا نے کیا کہا, جب یہ چمڑی, کھال, چمڑی بولتے ہیں اردو میں, کھال اور کچھ سکین انگلش میں آ گئے نا, سب الفاظ آ گئے. گجراتی میں چامڑی, اردو میں کھال, انگلش میں سکین. سب کے سب الفاظ آ گئے جو ہمیں آتے ہیں. کا لوگ اپنی چمڑیوں سے کہیں گے, قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا, ارے تم نے بھی ہمارے خلاف گواہی دے دی. تو چمڑیاں جواب دے گی, انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. تو یہ چمڑی جواب دے گی کہ خدا نے ہم نے نطق دیا ہے, وہ جسے بھی چاہتا ہے اسے نطق عطا کر سکتا ہے. اے مسلمان بیدار ہو جا. وقفوہم انہم مسئولون, سب کو روکا جائے گا, سب سے سوال پوچھا جائے گا. اور ان سب کے لیے کل جمعرات تھی, ہم نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام, ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. نہیں, یہ چھوڑیے, اس میں اترتا ہے فون کو کیا کرنا ہے, کوئی بات نہیں. صلو علی محمد و آل محمد. وہ مجلس نہیں لکھی ہوئی فون میں, یہاں میں دیکھ رہا ہوں کتنی منٹ ہوئی ہے. دیکھو ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے, بولیے کتنی ہوئی ہے, کتنی ہوئی ہے, یہ نہیں دکھتا کتنی منٹ ہوئی ہے. ہاں ابھی 53 منٹ ہوئی ہے. مجھے 1 گھنٹہ 10 منٹ پڑھنے کو کہا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. دعائے کمیل ہر جمعرات کو پڑھتا ہوں, پڑھواتا ہوں. اور یہاں بھی عجیب سی بات ہے, دعائے کمیل میری ہر ذکر کے اندر یہی ہے کہ دعائے کمیل پڑھے وہ اور فائدہ مجھے ہوئے. ایسے ہو سکتا ہے بھائی؟ میں بس سنوں, سمجھوں بھی نہ کیا پڑھے جا رہا ہے. بیدار ہو جا مسلمان, ویک اپ. جیارتھی جائے گا تیارتھی سوار. تو دیکھ تو صحیح, جس دعائے کمیل کا ذکر تو ہر جمعرات کو کرتا ہے, وہاں پر تیرے مولا نے تجھے کیا سکھایا ہے, کیا پیغام دیا ہے. اسی دعائے کمیل میں مولا کائنات نے کہا, اے میرے پالنہار, وَكُلَّ سَيَّاتٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ. ہر گناہ تو نے کرام الکاتبین کو کہہ دیا ہے, یہ سب کو لکھ ڈالنا. وَكُلَّ سَيَّاتٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته. اے میرے پروردگار, تو نے تیرے کرام الکاتبین کو یہ ذمہ داری دے دی ہے کہ مجھ سے جو بھی کام ہوگا وہ لکھ ڈالے گا, اور اگر وہ نہ دیکھ پائے تو تجھے تو سب پتا ہے. ما خفی عنہم, لیکن یہ تو تیری رحمت تھی. وبرحمتک اخفیتہ, تیری رحمت کا یہ تقاضا تھا کہ میری برائیوں کو تو نے چھپا دیا.
وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَ، یہ اس کے بعد ہے کہ میری برائیوں کو تیرے فضل و کرم سے تو نے ایک جگہ ڈال دی۔ اے مسلمان، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، خداوند کریم اب سب سے سوال کرے گا۔ یہ خدا کا دستور ہے، دین بغیر ذمہ داری کے نہیں ہو سکتی۔ ہاں کچھ ایسی ذمہ داری ہے کہ جس کو الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ ہم نبھا رہے ہیں، لیکن اس کا جواب ہمارے پاس ہے، باقی کے جواب ہمارے پاس ہوں گے یا نہیں، اللہ اعلم۔ آج مصائب میں کچھ ایسی چیز پڑھنی ہے کہ جس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ۔ کربلا کا یہ قافلہ جب انہیں لوٹ کر کوفہ اور شام میں لے جایا گیا، تاریخ کے الفاظ ہے، ایک موقع وہ آتا ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں نبی کریم کے زمانے کا ایک بوڑھا صحابی حاضر ہے جس کا نام تاریخ نے زید ابن ارقم لکھا ہے۔ کون؟ زید ابن ارقم۔ زید ابن ارقم کہتا ہے کہ میں ابن زیاد کے دربار میں تھا، اسی اثناء میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ ابن زیاد اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک تشت پڑا ہوا تھا، اور اس تشت میں حسین مظلوم کا کٹا ہوا سر تھا۔ یہ نبی کے زمانے کا صحابی ہے، اس تشت میں حسین مظلوم کا کٹا ہوا سر تھا، اور اس ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس چھڑی سے ابن زیاد حسین مظلوم کے لبوں کو چیر رہا تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا، زید ابن ارقم کہتا ہے، جب میں نے یہ دیکھا تو میں رونے لگا۔ ابن زیاد نے مجھ سے پوچھا، کہا یا شیخ مایوب کی، کہا اے ضعیف تو کیوں رو رہا ہے؟ زید ابن ارقم کہتا کہ میں نے ابن زیاد کو جواب دیا اور میں نے کہا اے بدبخت، آج تو جس ہونٹوں کو چیر رہا ہے، ایک زمانہ تھا میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ اسی نبی کریم کے زمانے میں اسی لبوں کو، حسین مظلوم کے لب کو نبی کریم چوما کرتے تھے اور چوم کے کہا کرتے تھے اللہم انی احب الحسین، اے میرے پروردگار میں اس حسین سے خوب محبت کرتا ہوں۔ اے میرے پالنے والے، ارے تو بھی حسین سے محبت۔ عزادارو، نبی کریم کو آپ کو پتا ہے یہ نواسہ کتنا پیارا تھا، میں نے علماء کرام سے سنا ہے، اور اگر نہ بھی سنا ہو تو ایک ایسی روایت ہے کہ جو انسان کی فطرت کے حوالے ہو سکتی ہے۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے کے کسی گلی میں سے گزر رہے تھے، اتنے میں نبی کریم کے کان میں کسی بچے کی رونے کی آواز آئی۔ نبی کریم رک گئے، صحابیوں کو کہا تھوڑا رک جائیے، جس گھر سے رونے کی آواز آتی تھی وہاں دق الباب کیا، صاحب خانہ باہر آیا، کہا یا رسول اللہ آپ میرے گھر پہ آئے ہیں؟ کہا تیرے گھر پہ نہیں آیا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ کوئی خدمت؟ کہا ہاں، جب اس گھر سے میں گزرا ایک چھوٹے بچے کی رونے کی آواز میرے کانوں میں آئی تیرے گھر سے، ارے اس بچے کی رونے کی آواز میرے حسین جیسی ہے، میں حسین کا رونا برداشت نہیں کرتا۔ اے میرے صحابی، اس بچے کو مت رلانا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. ماتم حسين.